قرآن کے دامن کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہو، آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے۔ یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب۔ اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات نے نہیں دی گئی، اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیہ تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی ہے۔ فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ شہوات ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری وہ مخلوق کہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہائم اور چوپائے ہیں، اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، شہوات کی آزمائش بھی دی گئی، اور وہ حضرت انسان ہے۔ اور اگر یہ شہوات کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں 2 طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں، اور امتحان بھی تو یہی ہے۔ اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں، آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر قطار، لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کمال اس کا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر گیلے نہیں ہوئے۔ کمال تو اس کا ہے، اس مرغابی کا، کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں رہنے دیتی۔ انسان کو شہوات بھی دی گئی ہیں، آزمائشوں کی کائنات بھی ہے، قطار اندر قطار نظارے بھی ہیں، قدموں میں بچھ رہا ہے، آرزوؤں کا ہجوم ہے، جوانی کا باغپن ہے، زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں،
لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے کالا معاذ اللہ، میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ 7ویں کوٹڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی بات مانوں؟ تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انوار اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی، اور اسفل السافلین کے اندر اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے، جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا، تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی حسد کرنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، بات بعض کا تکرار کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے۔ ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دست برد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے، ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس قوم کی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو، اب کس کس بات کو چھیڑوں؟ ایسی ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو اصل تکوین پیدا کی ہے، اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے، اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے، اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا ہے، اس کو 2 روشن چراغ دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، ہم نے اس کو چراغ ہدایت نہیں دیا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اس کو سب کچھ دیا، اس کو پتا ہے جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے، اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے۔ جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بلکہ میرے رب نے بل ہم عدل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔